مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام پہنچے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے جس میں ہم موجود ہیں، اور اس اچھے زمانے کے لیے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جسے ہم آخری زمانہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے آخری زمانہ کے لیے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں کہ اس آخری زمانہ میں بائبل کے سارے بھید جو ہیں وہ عیاں ہو جائیں گے۔ کوئی بائبل کی بات چھپی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور زمانہ نہیں۔ تو ہم اس زمانے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے کے لیے پیغام جو بھائی ولیم برینن کے ذریعے پہنچا ہے، ہم اس کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 3 برسوں سے میں کتابوں کی پرنٹنگ کے وسیلہ سے جو فرمودہ کلام ہے اسے آپ کی خدمت کے لیے کتابی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور بہت ساری باتیں جو ہیں سننے کو ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جو مفت بانٹی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی ایسی خاص بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کتب ہم پرنٹ کر کے آپ کی خدمت میں بیچتے ہیں تاکہ آپ انہیں پڑھیں اور برکت حاصل کریں، اور آخری وقت کی جو باتیں ہیں، جو نبوتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اس کے پیچھے کیا بوجھ ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے جو یہ کتابیں آپ کو مفت میں دی جا رہی ہیں، ان کی آپ سے قیمت نہیں لی جا رہی؟ تو کیا یہ عین بائبل کے مطابق ہے؟ کیا ہم اس بات کو بائبل میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنا درست ہے؟ آئیے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بات کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں آپ کی خدمت میں یہ کتابیں جو ہیں مفت دی جاتی ہیں، آپ کی خدمت کیوں ان کتابوں کے وسیلہ سے کی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جا رہا۔ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے خوبصورت بات کی جو آنے والے وقتوں میں پوری دنیا میں اس خوشخبری کو لے جانے کا باعث بنے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا ہے مفت دینا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، تم نے مفت پایا ہے مفت دینا۔ تو میرے عزیزو، یہ خوبصورت پیغام جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا کہ تم نے مفت پایا ہے، خوشخبری کو مفت دو۔ اور جب آخری وقت کے پیغامات ہمیں ملے ہیں، بھائی برینن کے وسیلہ سے ہمیں پیغامات ملے ہیں، اور وہ پیغامات ہم آپ کی خدمت کے لیے شائع کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے چرچز میں، آپ کے گھروں میں یہ کتابیں بلا معاوضہ پہنچیں۔ تو اس کے پیچھے روح جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ یسوع نے کہا تم نے مفت پایا ہے اور مفت دو۔ اور جب ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں جس نے خداوند کے الفاظ کو، اس کلام کو پورا کیا جو اس کے مسیحا نے اسے دیا، جو آگ کے ستون میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے اس کی پیروی کی۔ اور جب ہم پالوس رسول کو پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت وہ بات بیان کرتا ہے۔ جب ہم پالوس رسول کی معرفت کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط جو ہے اسے پڑھتے ہیں تو اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت میں وہ خوبصورت بات کرتا ہے: پس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں۔ اور آگے ڈیٹیل جب آپ اس کو پورے پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ مضمون کو سمجھ جائیں گے۔ پالوس در حقیقت
بہت ساری جگہوں سے چندہ اکٹھا کرتا تھا اور ان لوگوں سے، ان مخیر حضرات سے جو ایمانداروں کی خدمت کے لیے روپے پیسے کو پیش کرتے تھے، وہ ان کو لیتا اور اس سے دوسری جگہوں پر خداوند کا کام کرتا۔ تو یہ جو کتابیں آپ کی خدمت میں ہیں، یہ بھی ان مخیر حضرات کی بدولت آپ تک پہنچ رہی ہیں اور بہت سارے ممالک میں پہنچ رہی ہیں جو خدا کی خدمت کا بوجھ رکھتے ہیں، جو پالوس کی مانند یسوع مسیح کے پیغام کی پیروی کرتے ہیں کہ مفت پایا ہے اور مفت دو۔ آج بہت سارے لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ جو کتابیں مفت ملتی ہیں انہیں مت پڑھیے، انہیں مت لیں، اور گزشتہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی کہ جس کے پاس اس زندگی کی کتاب کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو خرید نہیں سکتا، اسے پڑھنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے دعوے سے یہ بات کی ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو بات آپ نے کی ہے، کلام مقدس میں سے کچھ آپ کے پاس ہے تو مہربانی سے آپ ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو بائبل کو خرید نہیں سکتا، جو کتابوں کو خرید نہیں سکتا، وہ انہیں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور یقیناً میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم اگر کتابیں مفت میں دے رہے ہیں تو میں نے اس کے پیچھے جو روح ہے وہ آپ کو بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوبصورت بات ہوگی بھائی، آپ ضرور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ بائبل کے ریفرنس دیں، ہوا میں بات نہ کریں، اور آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ تو خوبصورت بات تو یہ ہے، آپ کے میں نے بہت سارے ٹائٹل پڑھے ہیں، آپ استاد ہیں اور بہت کچھ ہیں، یقیناً ہوں گے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، یا میں اس کو ایسے نہیں کہتا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب آپ استاد ہیں تو استاد جو ہے بائبل کی مختلف آیات کو لے کر اسے ترتیب کے ساتھ بیان کر کے اپنی بات کو لوگوں کو بتاتا ہے۔ وہ ایک ترتیب بائبل کی پوری چین جو ہے وہ پیش کر کے کسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ نے بات بیان کر دی ہے کہ جو ان کتابوں کو خرید نہیں سکتا یا کلام مقدس کو خرید نہیں سکتا، اسے پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بائبل میں سے آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم چونکہ مفت میں کتابیں دیتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو چند ریفرنس دیے ہیں کہ ہم کیونکہ میرے مسیحا نے، میرے یسوع نے فرمایا تھا مفت پایا ہے اور مفت دینا۔ تو ہم اس روح کے تحت جسے پالوس نے بھی فالو کیا، تو آپ کی طرح کے لوگ اس وقت بھی پالوس کے دور میں بھی ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ان سے پالوس ایک سوال کرتا ہے، وہی سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میں آپ سے وہی سوال کرنے لگا ہوں جو پالوس نے اپنے زمانہ میں لوگوں سے کیا، اور پالوس ایک بہترین نمونہ ہے خدمت کے لیے۔ اور اگر آپ نے ایک خوبصورت خدمت کرنی ہے تو ضرور ہے کہ آپ پالوس کو دیکھیں کہ اس نے کس طور خدمت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں نے کسی پہ بوجھ بنے بغیر خدمت کی ہے، میں نے مفت منادی کی ہے۔ اور وہ ایک سوال کرتا ہے، اگر آپ دوسرا کرنتھیوں کا خط جو ہے اسے پڑھیں اور اس کا آپ 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ جی بھائی ولیم، پالوس کا سوال پھر آپ کے سامنے ہے۔ پالوس آج پھر آپ سے سوال کرتا ہے، کیا میں نے یہ خطا کی؟ کیا میں نے یہ خطا کی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچائی؟ اب آپ فرماتے ہیں جناب، جو کتابیں مفت ملتی ہیں انہیں مت لیجئے، جس کا معاوضہ نہیں دیا جاتا اسے پڑھنے کا بھی حق نہیں آپ سے۔ تو آپ پالوس کو یہ جواب دے رہے ہیں، جی آپ نے خطا کی، آپ کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو کہتے کہ آپ قیمت ادا کریں
تاکہ جب قیمت ادا کی جائے تو آپ کے نزدیک کتابوں کی اور خدا کے کلام کا معیار اسی وقت بنتا ہے جب اس کی قیمت ادا کی جائے۔ لیکن پالوس نے کہا کیا میں نے خطا کی؟ تو بھائی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنی تعلیم کو اس بات کو درست کریں کہ جو اس خدمت کے تحت کہ تم نے مفت پایا اور مفت دو، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو مفت خداوند کا کلام مقدس اور وہ کتب جو زندگی کا کلام پیش کرتی ہیں، ان کتابوں کو جن میں روح القدس سے معمور کلام ہے، ان کی آپ مخالفت مت کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو بڑھائے۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس بات کو آپ کلام مقدس کے ساتھ کور کر کے بات کریں تاکہ سننے والوں کو بات سمجھ لگے۔ آپ نے ہوا میں چند باتیں کر دی ہیں، کوئی آپ نے کلام مقدس کا حوالہ نہیں دیا، ریفرنس نہیں دیا، اس لیے اس بات پر لمبی چوڑی بات کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ گو میں نے اس بات کو ضرور بیان کیا کہ ہم یہ کتابیں کیوں مفت بانٹتے ہیں، تم نے مفت پایا مفت دو۔ اور ایک اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے کہا کہ لوگ پاگلوں کی طرح ان کتابوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، لفظ کیا آپ نے استعمال کیا ہے؟ پاگلوں کی طرح۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں، آپ ہوں گے بھی، ممکن ہے آپ ہوں، لیکن دیکھیے آپ نے ان لوگوں کی جو مفت بائبل جنہوں نے ریسیو کی ہے مختلف خادموں سے، جنہوں نے مفت کتب ریسیو کی ہیں، ان کو آپ نے پاگل کہا، آپ نے کہا پاگلوں کی طرح۔ تو آپ تھوڑا سا اپنے ذہنی توازن کو بھی درست کریں۔ مجھے آپ کے ذہنی توازن پر تھوڑا سا خدشہ ہے کہ کہیں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ آپ اگر تھوڑا سا انسانوں کی قدر کرتے ہوں تو آپ ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو پاگل نہیں کریں گے، اور یہ آپ نے نامناسب بات کی ہے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح انہوں نے رکھی ہوئی بات۔ تو یقیناً یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے آپ کی سمجھ میں میرے خیال آ جائے گی، اور ضرور ہے کہ اگر آپ، میں اس بات پر خوش ہوں گا کہ اگر آپ تعلیمی بات کریں، بائبل کے ساتھ میچ کر کے اسے بیان کریں، اپنے پوائنٹ کو بیان کریں کہ بائبل جو مفت لیتا ہے اسے پڑھنے کا حق نہیں ہے، جو کتابیں مفت لیتے ہیں انہیں پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ میں آپ کو خدا کا معیار بتاتا ہوں، اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بخشش ہے بھائی، اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو وہ بخشش ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ پے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں جی میں نہیں لیتا، اس لیے کہ میں تو وہی چیز قبول کروں گا جس کی میں پیمنٹ کرتا ہوں، بلا معاوضہ میں کوئی چیز نہیں لینے والا، اور آپ کے الفاظ کے مطابق آپ کو حق بھی نہیں ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم جب پالوس رسول کی معرفت افسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ جی بھائی، یہاں نجات کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ تو بخشش ہے، نجات کیا ہے؟ یہ بخشش ہے۔ اب جب آپ کو نجات جو ہے خدا نے وہ تحفے میں دی ہے، اس کے لیے آپ کچھ ادا نہیں کر سکتے، آپ پے نہیں کر سکتے، تو جو نجات کا پیغام ہے یعنی بائبل مقدس، اگر وہ آپ کو مفت میں مل جائے یا لوگوں کو مل جائے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ میرا آپ سے بہت بڑا سوال ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی لوگوں سے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ مفت بائبلیں کیوں بانٹی جاتی ہیں یا کتابیں کیوں بانٹی جاتی ہیں، اب یہاں آپ کی نجات یا میری نجات جو ہے وہ بخشش ہے۔ اب جب ہم اپنی بخشش کو، نجات کو فری میں ریسیو کر رہے ہیں
تو اس نجات کے بارے میں جس کتاب میں بائبل مقدس میں یا ہم ان کتب میں جو ہم آپ کو دیتے ہیں اس کے متعلق پیغامات ہے، تو آپ اسے مفت کیوں نہیں قبول کرتے؟ آپ کا رویہ درست نہیں ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ نجات جناب آپ مفت میں لے رہے ہیں، اور نجات کا پیغام جو بائبل کے اندر اور کتابوں کے اندر ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں ہم مفت لے سکتے۔ جو مفت لیتا ہے اس کو اجازت ہی نہیں پڑھنے کی، اسے حق ہی نہیں ہے۔ تو معیار ذرا اپنا چیک کیجیے۔ آپ معیار کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا میں معیار بھی آپ کو بتا دوں کہ بائبل کا معیار کیا ہے اور آپ کیا معیار بیان کر رہے ہیں۔ پھر پولس رسول پھر اور بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بھی آپ بخشش کے طور پر لے رہے ہیں، وہ بھی آپ گفٹ لے رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ پے کرنا نہیں پڑ رہا۔ اب ہمیشہ کی زندگی کا پیغام جس کے اندر ہے، یعنی کتابوں کے اندر جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور بائبل مقدس میں اس میں بھی ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے۔ اس کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے مفت لے لی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہم نے مفت لینی ہے۔ بائبل مقدس اور کتابیں جس میں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ مفت نہ لیں۔ اگر مفت لیتے ہیں تو آپ کو حق نہیں پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کتابیں جس میں زندگی کا پیغام ہے، جس میں نجات کا پیغام ہے، میں کتابوں کی جب بات کرتا ہوں تو اس میں بائبل مقدس کی بھی بات ہے، اگر وہ ہمیں خرید کر لینی ہے، اس کے لیے پیسے دیں گے تو ہمیں حق ہے پڑھنے کا، تو پھر یہ سوال ہے، پھر ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کا پیغام حاصل کرنے کے لیے، زندگی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ ادا کرنا پڑے گا جو آپ کر نہیں سکتے ہیں، جو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا یہی بات ہے کہ مفت پایا، یعنی اس نے آپ کو نجات مفت دی ہے، زندگی مفت دی ہے، زندگی کا پیغام مفت دیا ہے، تو اس نے کہا تم بھی آگے مفت دو۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے جتنے اداروں کا نام لیا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ یہ میسج، یہ پیغام ضرور ان کو دیں، میرا نہیں، آپ خود استاد ہیں۔ میں نے تھوڑی سی گائیڈ لائن آپ کو دی ہے، ان ریفرنس کو لے کے ان اداروں کو کہیں بھائی آپ نے مفت پایا ہے، آپ ایسے مخیر حضرات ڈھونڈیں جو کتابوں کو آگے مفت دے سکیں گے، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے خدا یسوع مسیح کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت پالوس کے طرز کی خدمت ہے، جو خیمے بنتا تھا اور مزدوری کرتا تھا تاکہ خدمت کو مفت لے جائے۔ تو یقیناً ان باتوں کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پیشتر کہ ہم تنقید کریں یا کوئی اپنی بات بیان کریں تو اسے ضرور خدا کے کلام میں کور کریں، اس کو خدا کے کلام کے ساتھ بیان کریں تاکہ وہ زندگیوں میں اترے۔ کلام بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے، میری اور آپ کی باتیں نہیں گزریں گے میرے پیارے بھائی۔ تو خداوند ان تمام باتوں کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے، اور یاد رکھیے جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، میں آپ کے لیے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے مفت زندگی کے پیغام کی بات کی ہے، مفت دینے کی بات کی ہے، پالوس جو ہے اس کو فالو کرتا ہے، اور پھر مسیح کی دلہن کیا کرتی ہے؟ مسیح کی دلہن کو کیا کرنا ہے؟ جو مسیح کی دلہن ہے جب وہ پیغامات آگے دے رہی ہے، نجات کا پیغام، اپنے دلہا کا پیغام دے رہی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور روح اور دلہن کہتی ہے، روح اور دلہن، جو دلہن ہے وہ یہی کہے گی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے۔ آمین۔ دلہن آج کہتی ہے آب حیات سے مفت لے، اور جو دلہن نہیں ہے وہ کہتی ہے نہیں، جو چیز مفت ملے وہ ٹھیک نہیں ہے،
آپ کو مفت نہیں لینے کا حق، آپ کو مفت دینے کا حق نہیں ہے، آپ کو مفت بانٹنے کا حق نہیں ہے، پر دلہن اور روح کہتی ہے مفت لے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔